حبیب لبیب دکھی دلا دے طبیب حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ بلکہ سرور قلب و سینہ جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک نہیں مطاہر بارگاہیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کی بات حضرات دی وقار موسمیت ماشاءاللہ بارش دا اور طبیعت بھی تھوڑی نساز اتفاق کی وجہ کو چک مکہ بھی جامع مسجد فضال مدینہ نہیں جا سکے میں کہا چلو جمعہ پڑھنا تھا غیر حاضری نہ ہو حاضری لگ جائے اللہ تبارک و تعالی حضور کا صدقہ سب کے مہربانیاں فرمائے کرم فرمائے فضل فرمائے پچھلے جمعہ مبارک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک بیان کیا ٹائم دی شارٹنگ کی وجہ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گل نہ کر سکے آیت جمعہ مبارک نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت بیان ہوئے انشاءاللہ حضور دے ایک ایسے پیارے غلام نے کیا فرماتے نے میں حبش تو چلیا وکدا وکاندا لٹدا لٹاندا کدی کسی نے خرید لینا کدی کسی نے خرید لینا انہیں اگے بیچنا پھر اگلے خرید لینا کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ امیہ کافر نے وہ خرید لیا کہتے ہیں پھر ایک میلہ لگتا ہوتا سی جتنے نا سارے مالک اپنے سر انہوں نے غلام بھی نال اپنے سر مالک مال کرنا گلہ کر دے اسی غلام غلامہ نہ بیٹھ گلہ کر دے کسی نے آکھنا میرے آقا وچ میرے مالک وچ ہے خوبی ہے کسی نے آکھنا ہے خوبی ہے کسی نے آکھنا برائی ہے حضرت بلال کہتے ہیں کوئی ایسی گل ہے ہی نہیں سی خوبی والی جڑی میں آخدا بھی ہے خوبی بھی ہے یعنی برائی سب دنے تو مجھے کھلا دینا ہے کوئی پرواہ نہیں جس طرح آئے تے اسی ڈنگراں بھی اصول نہیں کرتے ایسے جانور رکھے نے فسا رہے ہیں کدی انتے نہیں ہویا بھی سارا دن تو کوئی بجے رہے مالک کو فکر نہ ہوئے نہیں ہو فکر ہوتی ہے کہ میں جانوراں شامل کرنا ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی انساناں دے نال بھی ایسا سلوک نہیں سن کرنا دھوپ وچ کھڑیاں کر دینا ضرورت تو زیادہ کم لینا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ایک دن سرکار دا کرم ایسا ہویا نگاہ نبوت پہ گئی عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی کھیڈا کھیڈ دے آئی بول رہی اگر عشق لگ گیا سرکار دا دیوانہ ہو گیا جس ویلے عشق لگا ہے ہن آہد دیاں آوازاں کٹنا سرکار دا نام لینا امیہ ماردا ہے وہ آندا بلال غلام کی دے فرمایا تیرا غلام ہم نے کیا تنخواہ کی دے کو لینا ہے تیرے کو لینا کھانا کی دے فرمایا تیرا پھر کہنے لگا کھائے میرا لائے میرا نام میرے مغالب دا لبے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا بے ایمانہ سن لے کان تیرا ہے من مصطفیٰ دا ہے کان تیرا ہے من مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے فرمایا دن آکھے گا تے دن راتی کم کروں گا رات نو آکھے گا تے رات نو کم کراں گا دوپہر نو آکھے گا دوپہری کم کراں گا سرگی آکھے گا تے سرگی اٹھ کے کم کراں گا جس ویلے آکھے گا یہ تن تیرا غلام ہے من کملی والے دا غلام ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی نظر منظور ہو گئے کہتے ہیں کہ بخار شدید ہے
شدید بخار ہے تو میں نے چکی پہ پینا ہے امیہ نے آکھا میں نے نہیں پتا تنو بخار ہے یا کی ہے تیری طبیعت ٹھیک ہے نہیں ٹھیک میں نے اس گل نہیں پتا میں نے دانے پی سے چاہیے تھے حضرت بلال کے اندر میں چکی چلا رہا نہ روئی جا رہا اے گل پوچھنی تھا کسے غلام نے پوچھو نا حضرت بلال کے اندر چکی چلاتا جا رہا روئی جا رہا آہاں دی سسکیاں دی آواز باہر گلی تک جا رہی ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے کہ سرکار کس طرح برداشت کر سکتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگے نہیں جا سکے سرکار اندر آئے فرمایا یہ گل خیر ہے انہوں نے کہا جناب کی کرو گے خوشی خوش کے دکھ سارے پوچھتے ہیں مداوع کوئی نہیں کرتا فرمایا کی گل ہے سونے بخار ہے فرمایا آرام کر لینا سی کہتا ہے آرام کرنا تے چکی کون چلائے میاں بڑا سخت ہے میرا آقا ہے جڑا مالک جڑا بڑا سخت ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہر جا میں آنا سرکار ہے کہ انہوں نے کیا بس کی حال پوچھ کے تے بس جا رہے ہو بلال کہتے ہیں میں دیکھے سرکار جا رہے ہیں پر تھوڑی دیر بعد آئے نے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لے کے آئے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ پکڑا ہے فرمایا اے لے بلال دودھ پی تو بستر سے آرام کر تیری جگہ تو میں چکی چلاتا ہے کہتے ہیں میری آنکھاں چاسو آ گئے میں کہ بھی ایسی بھی کو ہستی ہے جناب آئی تو تسی اعتراض ہو تو کل کی بنے گا فرمایا جب تک تو ٹھیک نہیں ہوتا تیری جگہ تو میں چکی چلاتا رات دی بخار بڑیاں مارا پڑیاں آپ سرکار کا نام لیندے نے تے امیہ بن خلف اے جا ہاتھ رکھ کے نا او دے وچ لوہے دی میخا چوپ رہا ہتھاں تے پیراں وچ لوہے دے سوئے چوپے جاندے زبان تے گرم کولے جلدے کولے رکھے جاندے نے اور گرم ریت تے آپ کو اٹھایا جاندا ہے اس ویلے کنڈیاں تے لٹایا جاندا ہے بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کہہ لگا بیٹھ لگیا کڈا وڈا عاشق ہے حضرت بلال کو کنڈیاں تے لٹایا جاندا ہے آپ پھر بھی آرام دی نیند سو جاندے نے مدینے والے والے اشارہ کر کے آگے دین آقا کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ اور نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سرور والا ہے آپ کا نام ہے کتنی کہہ والا ہے آپ کا نام ہے کتنی محبت والا ہے آپ کا نام ہے حضرات دی بطال بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا کھانیاں دے دین واسطے اسلام واسطے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے پھر ایک دن آگے آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید کے لے ہم نے خرید کے لے آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارک پیش کر دیتا ہے سونیا میں بلال خرید کے لے آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدیق تنو آکھیا سی بلال کو لے جائے گا میرے کو بھی حصہ لے لوی میرے کو بھی کچھ پیسے لے لوی ابو بکر صدیق دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے رو کے اندر سونیا اے میرا مال جڑا ہے میرا اپنا تے کوئی نہیں اے بھی تے تہاڈا ہی ہے یا رسول اللہ اے بھی تے تہاڈا ہی ہے تے داد نے بول کے آخر کر دے آقا تو یوں دیتا تیرا دیتا تیرے اتوں واریا تو یوں دیتا تیرا دیتا تیرے اتوں مل کے پڑھو تو یوں دیتا تیرا دیتا
حضرات دیوکار بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہو گئے نے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام بن گئے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامی میں جا گئے نے رب تعالیٰ نے انہیں ایسا مقام عطا فرما دیتا ہے مؤذن رسول بن گئے مؤذن رسول بن گئے نے اذان پڑھتے نے اشہد ان دی جگہ کو اشہد ان کو لیا جاتا ہے کیونکہ زبان تے کولے رکھ رکھ کے ان کا لفظ صحیح ادا نہیں ہوتا حضرات دی وقار بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے لفظ صحیح ادا نہیں ہوتا کافر نے مینا ماریا کہ اے نہ کوئی کچھ جدا مؤذن کوئی نہیں اذان پڑھنے والا جیسی آواز کی دیا کا بڑیاں بڑیاں سونیاں آوازاں والے کاری موجود نے آپ جیسے آقا موجود نے کسی اور دی ڈیوٹی لا دو سرکار نے فرمایا ساڑھے آلہ بلال ہی چنگا ہے ساڑھے آلہ بلال ہی چنگا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرات دی وقار پھر وقت گزرتے جا رہے نے پھر آپ نے وہ شان مقام مرتبہ عطا فرما دیتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میراج دے گئے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی جنت دے قریب گیا اندر نہیں گئے دروازہ کوئی نہیں کھلیا باہر یہاں پہ کسے دے ٹرن دی آواز آ رہی ہے سبحان اللہ کسے دے ٹرنے دی آواز آ رہی ہے کسے دے چلن دی آواز آ رہی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل اے جنت میں کدے چلن دی آواز آ رہی ہے عرض کی سونیا جنت میں جنے دیا بھی کوئی نہیں دروازہ بھی کھلیا کوئی نہیں کہ آپ کو پہلے جنت میں کوئی جا بھی نہیں سکتا آپ کو پہلے کوئی جنت میں جا بھی نہیں سکتا آپ نے سب کو پہلے جنت میں جانا ہے سرکار نے فرمایا جبریل ایک کدھے چلنے دی آواز بنا رہی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جبریل کر دینے آقا تواڈیاں غلاماں وچوں ایک ایسا غلام ہے جہدا نام بلال ہے جہدا نام بلال ہے سونیا چل جاتے ہو زمین تے پر وہ چلن دی آواز جنت وچ آ رہی ہے وہ چلنے دی آواز جنت وچ آ رہی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو واپس آئے نے فرمایا بلال ادھر آنا حضرت بلال آمدے نے سرکار نے فرمایا بلال دستے صحیح کیڑا ایسا عمل کرنا ہے چلدا زمین تے میں آواز جنت وچ چلنا زمین تے میں آواز جنت وچ جاندی ہے عرض کیتی آقا تو ایک دن ارشاد فرمایا سی وضو کرنے تو بعد جس ویلے مسجد جاؤ دو رکعت نماز تحیۃ الوضو ادا کریا کرو دو رکعت نماز تحیۃ الوضو ادا کریا کرو عرض کیتی آقا اس دن تو لے کے آج تک میں کبھی بھی یہ کم چھڑیا نہیں ترک نہیں کیتا سونے جدوں ہی مسجد جانا وضو کر کے جا کے پہلے دو رکعت نماز تحیۃ الوضو ادا کرنا آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بلال تیرے اس اچھے عمل دے صدقے میری غلامی دا صدقہ رب نے تینوں شان عطا فرما دیتی ہے چلنا جتے میں بات جنت میں جاندی چلنا تو زمین دے میں آواز تیری جنت میں جاندی ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھے سونے میرا کمال کوئی نہیں ایک سارا کمال آپ دائے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا بولو جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر
आख्या तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता, आका तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, और तेरे प्यार ने बनाई मेरी जिंदगी फसान। सरकार ने फरमाया बिलाल तेरे इस अच्छे अमल ने सदके, मेरी गुलामी दा सदका अल्लाह तबारक व तआला ने तेनू ये शान अता फरमाई है, चलना तू जमीन ते वे आवाज तेरी जन्नत में जाती है, चलने दी आवाज जन्नत में जाती है। हजरत दी वकार फिर जिस वे जन्नत विच मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर गए ना ते किसे हुजूर ने फरमाया जा मैं तेनू अबू बकर दिता, किसी ने आख्या जा तेन उमर दिता, किसी ने आख्या उस्मान दिता, किसी ने आख्या अली दिता। तो सरकार वापस आवन लगे ना होरा दी मलकां दी सोने मेरे वास्ते कुछ नहीं, सोने मैनू ते कुछ अता करो ना। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा तेनू बिलाल दिता, जा तेनू बिलाल दिता। होरा दी मलका परेशान हो गई, या रसूलल्लाह मैं होरा दी मलका ते मेरे वास्ते बिलाल काले रंग दा, मोटे होठ, रंग काला। सरकार ने फरमाया एडा नाच ना कर, एडा नखरा ना कर, मैं ते जे बिलाल पूछे कि तेनू कबूल भी करदा है कि नहीं करदा। फरमाया मैं ते जे बिलाल नु पूछया ही नहीं तेनू कबूल भी करदा है कि नहीं करदा। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकार वापस आए ना ते फरमाया बिलाल तेनू होरा दी मलका ना दे दवीए। बिलाल गश खा के डिग पे बेहोश हो गए। जिस वे होश आया सरकार ने फरमाया बिलाल मैं तेनू आख्या तेनू होरा दी मलका ना दे दवीए ते तू बेहोश क्यों हो गया है? रो पे अखां च आंसू आए। सोनिया होरा वास्ते मारा ते नहीं सन खादियां, सोनिया होरा वास्ते मारा नहीं खादियां, जुबान ते गरम कोले होरा वास्ते नहीं रखवाए, गरम रेता ते लटांदे रहे ने काबर ते मैं होरा वास्ते नहीं लेटदा रहा, मैनू ते तुसी चाहिदे हो। सुभान अल्लाह यार जुल्म मैनू होरा दी कोई जरूरत नहीं, मैनू आप चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिस वजह तो मैं आज मौजू बयान कर रहा हूं उस गल ते जिस वेले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सारी दुनिया तो विसाल होया, सहाबा दी कफियत अजीब सी। इस तरह पिछले जुमे अर्ज कीता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गधा मुबारक याफूर जिसका नाम सी, उसने खूह के अंदर छलांग लगा के ते जान जाने आफरीन दे सुपुर्द कर दिते ना, सरकार के बगैर हम कदी वास्ते जिंदा रहना है। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला मदीना शहर छड़ देता है। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला ने मदीना तैयबा शहर छड़ देता है, हिजरत कर गए ने, मुल्क शाम चले जाते ने। आंदे उन्हें इत्थे दिल कोई नहीं लगदा, सरकार नहीं रही ते किदे वास्ते रहना है। उन महबूब इत्थे नहीं रहा, उन दिल किवें लगे। जनाब वाला इश्क दे बादशाह, आशिकां दे सरदार, आजा गुलाम फरीद कोल बिठन वाली सरकार आप बोले ने आप फरमांदे ने उच्चियां लम्मियां ओए लाल खजूरां ते पत्थर जिना
بلال دے دل نہیں لگدا مدینہ طیبہ وچ کیونکہ سرکار سامنے نظر نہیں آندے ملک شام چلے جاندے نے حضرت دی وقار اوتھے بھی سرکار دے عشق وچ راتی بھی روندے نے دنے بھی روندے نے سرکار دے عشق وچ روندے رہندے نے سرکار نو یاد کر کر کے روندے رہندے نے عشق تیرا دے پانی منگے تے میں خون نہ دے گیڑا دل کر دے تینوں سامنے بٹھا کے پھر میں درد پرانے چھیڑا دن راتی روندے رہندے نے سرکار دے عشق وچ سرکار دے مراد وچ سرکار دے ہجر وچ حضرات دی وقار ایک مہینہ گزر گیا ہے 2 گزر گئے نے 3 گزر گئے نے 4 گزر گئے نے 5 مہینے 6 مہینے گزر گئے نے ایک دن رات کو ستے ہوئے نے سرکار دی زیارت ہوئی حضرت بلال حبشی ملک شام میں لیٹے ہوئے نے ستے ہوئے نے ستیا سرکار دی زیارت ہو جاتی ہے خواب دے عالم میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں سرکار نے فرمایا بلال ساڈا شہر ہی چھڑ دیتا ہی اوے بلال ساڈا شہر مدینہ چھڑ دیتا ہی رو کے عرض کیتی آقا تسی سامنے نظر نہیں آندے بلال دا دل مدینے نہیں لگدا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال ملن دل نہیں کرتا اے بلال تیرا ملن دل نہیں کردا عرض کیتی آقا بڑا دل کردا ہے اے دل تے آپ دی یاد وچ رہندا ہے حضرات دی وقار صبح ہوئی ہے بلال حبشی نے سفر من لے آئے رکھتے سفر من لے آئے حضور دی بارگاہ ٹر پیندے نے مدینہ طیبہ وال سنو گے تے تڑپ جاؤ گے حضرات دی وقار جس ویلے مدینہ طیبہ پہنچے نے روزہ رسول تے آئے نے روزہ رسول تے آ کے رو کے چیخاں مار کے روندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے بغیر میرا دل کوئی نہیں لگدا جس ویلے لوکاں نے ویکھیا بلال آ گیا ہے لوگ جمع ہو جاندے نے لوگ جمع ہوئے نے آ کے مل رہے نے بچے بھی مل رہے نے بڈھے بھی مل رہے نے جوان بھی مل رہے نے جس ویلے ملتے نے پھر جناب والا ہاتھ چال پوچھنے تو بعد سارے دی فرمائش بلال اذان دے سنا سبحان اللہ اے بلال او اذان تے سنا جڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داری حیات دے اندر سناتا ہوندا ہے بلال اذان تے پڑھنا بلال حبشی رو پیندے نہ تے نہ آکھو ہن میرے کول اذان نہیں جے پڑھنونی میرے کول اذان نہ پڑھوے گی ابن اساکر نے بڑی تفصیل دے نال لکھیا ہے آپ فرماتے نے سارے نے ترلے منتا کیتیاں نے بلال حبشی نہیں پہ مردے ہن جناب والا بچے بھی باہر آ گئے نے ہن آکھیا ماں نو پوچھدے نے ماں مؤذن تے آ گیا ہے کملی والا نہیں ہے سبحان اللہ مؤذن رسول تے آ گیا ہے کملی والا نہیں آیا حضرت دی وقار فرمائش ہو رہی ہے بلال اذان پڑھو بلال اذان پڑھو حضرت بلال نے نہ آکھو میرے گرو سرکار دے بغیر اذان نہیں پڑھنونی صحابہ نے مشورہ کیتا ہے کیا جاؤ حسن و حسین کو بلا کے لے آؤ بلال حبشی انہاں دی نہیں جے مڑن لگے انہاں نو آکھو آگے آ کر امام حسن تے امام حسین نو بلایا جاندا ہے فرمایا بلال نو آکھو نہ اذان پڑھے امام حسن تے حسین فرماندے نے چاچا بلال او ایک واری اذان سنا دے جڑی سرکار دی زاری حیات اندر سنا دے ہوندے سو امام حسن حسین نے جس ویلے فرمایا ہے حضرت بلال کہن لگے شہزادے ہو ساریاں دیاں موڑ سکنا یا ساریاں دیاں ڈال سکنا تہاڈی نہیں موڑ سکدا سبحان اللہ میں تہاڈی نہیں موڑ سکتا شہزادے ہو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرنا تے حضرت
رکھے نے اذان شروع کر دیتی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ حضرات دی وقارے تو تک جملے ادا کیتے نے جس ویلے لفظ پڑھتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ جس ویلے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیا گش کھا کے ٹک پیندے نے بے ہوش ہو جاندے نے جس ویلے ہوش آیا پوچھا گیا بلال کی وجہ ہے اذان مکمل نیچے کیتی فرمایا کہ جس ویلے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھدا سرکار دا چہرہ میرے سامنے ہوتا پھر حضرت بلال حبشی ان کے شام چلے جاتے نے حتیٰ کہ آپ کی زندگی دا سفر مکمل ہو گیا آخری دن آ گیا ہے آپ نے غسل بھی کر لیا ہے نئے کپڑے رکھے سروں بھی پا لے لیں بیوی پوچھ دیئے بلال بڑے خوش ہو فرمایا تیرے نال آخری ملاقات ہے تو سرکار نال ملاقات ہوا فرمایا تیرے نال آخری ملاقات ہے بیوی رو رہی بلال مسکرا رہے انہوں نے آکھا سانو چھٹ کے جا رہے ہو تے جدائی دا وقت ہے تو تسی ہس رہے ہو مسکرا رہے ہو فرمایا ہاں جس محبوب دی یاد اندر دن راتی روندا سنا آج وہ دی ملاقات دا وقت آ گیا ہے اے سرکار نہ ملاقات ہے مالک نہ ملاقات ہے آخری ویلا قریب آ گیا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں حضرات دی وقار اسوی دعا کر لیے یا رسول اللہ جدو ساڑھا وقت آخری ہوئے آپ دیدار عطا فرما دیا میرے کملی لڑیا میرے مرلے دیا جامی مل گیا کھو میرے کملی لڑیا میرے مرلے دیا جامی اکھاں تاڑے لگیاں نے دیدار کرا جامی روح نکلے کہ ٹر گئی اکھاں پھر بھی کھلیاں نے مر کے بھی تک دیا نے ایک جل کر جانی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو ساڑھا بھی آخری وقت قریب ہوئے نزادہ وقت ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دیدار عطا فرما دیا جے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا تو جا رہے نے روندے نہیں جا رہے بلکہ مسکراتے جا رہے ہیں کہ میں نے آج اپنے ماہی دنال ملاقات ہونی ہے اللہ دی بارگاہ وچ دعائے رب ذوالجلال اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا صدقہ بلال حبشی دے عشق پاک دا صدقہ اللہ تعالیٰ سانو بھی سرکار دا ایسا ہی عشق عطا فرمائے سرکار دے اس طرح محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جناب حضرات نے سنا